بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو ہے حجاج کرام کی صحت کے متعلق کہ وہ طبی معائنہ کرانا کیوں ضروری ہے اور کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ وہ دوران حج اپنی صحت کا خیال رکھ سکیں۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں طبی معائنے کی۔ حج درخواست دینے سے قبل اپنا طبی معائنہ کسی مستند میڈیکل آفیسر سے کروا لیں، اور اگر کسی پیچیدہ بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر آپ کو سفر حج کے قابل قرار نہیں دیتے تو آپ اپنی صحتیابی تک حج کا ارادہ ترک کر دیں۔ اگر آپ بیماری کی حالت میں حج کے لیے جائیں گے تو اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے پریشانی کا باعث بنیں گے۔ اگر بیماری کی وجہ سے حج پر جانے کا ارادہ نہ ہو تو وزارت یا اپنے گروپ آرگنائزر کو مقررہ تاریخ سے پہلے اطلاع دیں تاکہ آپ کی جگہ کسی اور کو بھیجا جا سکے۔ اگر خدا نخواستہ کسی پیچیدہ بیماری مثلا شوگر، بلڈ پریشر وغیرہ میں مبتلا ہیں تو اس کا اندراج اپنی ٹریٹمنٹ کی کتاب میں کرائیں۔ یہ کتاب آپ کو حاجی کیمپ کی ڈسپنسری سے مل سکتی ہے۔ جعلی سرٹیفکیٹ بنوا کر اگر آپ حج پر جائیں گے تو وہاں سے آپ کو اپنے خرچے پر بغیر حج کیے ہوئے ہی واپس بھیج دیا جائے گا۔ گردن توڑ بخار اور دیگر حفاظتی ٹیکے۔ سعودی عرب روانہ ہونے سے کم از کم 10-15 روز قبل اپنے متعلقہ حاجی کیمپ سے گردن توڑ بخار کا ٹیکہ لگوانا اور پولیو کے قطرے پینا لازمی ہے، کیونکہ یہ آپ کی زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہ ٹیکہ لگوا کر ہیلتھ کارڈ ضرور حاصل کریں۔ پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت آپ کا گروپ آرگنائزر ٹیکے لگانے کے شیڈیول سے آپ کو آگاہ کرے گا۔ بعض عازمین حج ٹیکے لگوانے کو اہمیت نہیں دیتے اور سعودی عرب روانگی سے 2-4 روز پہلے ٹیکے لگوانے کے لیے حاجی کیمپ آتے ہیں۔ ایسی صورت میں سعودی عرب میں قیام کے دوران انہیں خطرناک یا جان لیوا بیماری لاحق ہو سکتی ہے، اس لیے آپ سے بار بار استدعا کی جاتی ہے کہ روانگی سے کم از کم 10-15 دن پہلے گردن توڑ بخار کا ٹیکہ ضرور لگوائیں۔ نیز سعودی حکومت نے عازمین حج کے لیے پولیو ویکسینیشن بھی لازمی قرار دی ہے، اس لیے گردن توڑ بخار کے ٹیکے کے ساتھ پولیو کے قطرے بھی تمام عازمین حج کو پلائے جائیں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں حج سے پہلے کی جو ضروری طبی ہدایات ہیں وہ کیا ہیں۔ ہیپاٹائٹس اے اور بی اور ٹائیفائڈ اور فلو کے حفاظتی ٹیکے بھی لازمی لگوائیں۔ حج سے پہلے ورزش اور پیدل چلنے کی عادت ڈالیں اور طبی کٹ جس میں تمام ادویات ہوں اپنے پاس رکھیں۔ دائنتوں کا معائنہ حج پر جانے سے پہلے ضرور کروا لیں۔ دوران حج ضروری طبی ہدایات۔ حج کے مناسک کی ادائیگی میں اعتدال رکھیں، ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو نہ تکلیف دیں۔ ذاتی صفائی کا خیال رکھیں، وہ کھانا کھائیں جو ڈھانپ کر رکھا ہوا ہو۔ ڈبے میں بند کھانا معیار کے مطابق یعنی کہ جس پر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہو وہ استعمال کریں۔ پھل، سبزیاں اور ابلے ہوئے کم مسالے والے کھانے کھائیں تاکہ معدے کا مسئلہ نہ ہو۔ بازاروں میں کم سے کم جائیں تاکہ تھکاوٹ کم ہو۔ ہجوم میں دھکے سے پرہیز کریں۔ سرنگوں، ٹنلز اور سڑک پر سونے سے پرہیز کریں۔ ان لوگوں کے پاس کم بیٹھیں جن کو پھیلنے والی بیماری ہو۔ حج کے مناسک ادا کرنے سے پہلے مناسب آرام ضروری ہے۔ مناسب آرام کریں تاکہ آپ کا جسم تر و تازہ ہو۔ ہاتھوں کو کھانے سے پہلے ہمیشہ اچھی طرح سے دھوئیں۔ اب میڈیکل کٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ جب آپ دوران حج جو ہے وہ آپ کے پاس میڈیکل کٹ میں کیا کیا ہونا چاہیے۔ طبی کٹ عازمین حج کے پاس ہونا لازمی ہے۔ اس میں ادویات ہوتی ہیں 2 طرح کی۔ پہلی ہے دائمی بیماریوں کی ادویات اور دوسری جو ادویات ہوں گی اس کے اندر وہ ہوں گی بلڈ پریشر اور دل کے امراض کی جو ادویات ہیں۔ ڈائبٹیز کے مریضوں کے انسولین کے انجیکشن، شوگر کو قابو رکھنے والی ادویات، استھما کے مریضوں کے انہیلر، تمام ادویات ڈاکٹر کے مشورے سے مناسب مقدار میں سفر سے پہلے لیں۔ اور عام علامات کے علاج کے لیے ادویات ORS جیسے نیمکول جو عازمین حج کو ہیٹ اسٹروک یعنی کہ لو لگنے اور شدید اسہال یعنی کہ ڈائریا میں پانی کے جسم سے نکل جانے کے بعد ضروری ہوتے ہیں۔ بخار اور درد دور کرنے کی ادویات، جلنے یعنی کہ برن کی تکلیف اور داغ دور کرنے کا مرہم وغیرہ، معدے کی تیزابیت کو کم کرنے کی ادویات، پٹی، روئی اور سینیٹائزر، سنی پلاسٹ وغیرہ۔ اور متعدی امراض سے متعلق اہم ہدایات۔ حج کے مقدس موقع پر پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور بنیادی طبی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی بیماریاں پھیل سکتی ہیں جیسے ٹائیفائڈ، گردن توڑ بخار، فلو اور اسہال وغیرہ۔ ان بیماریوں کی علامات میں بخار، درد، تھکن، ان کے ساتھ اسہال اور پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے۔ شدید سر میں درد اور قے بھی ان بیماریوں کا حصہ ہے۔ ان علامات کے ساتھ ڈاکٹر سے رابطہ قائم کریں، نیز درج ذیل ہدایات پر بھی عمل کریں۔
کھانے کو جو ہے وہ صاف کر کے کھائیں، صاف پانی پئیں، پانی زیادہ مقدار میں پئیں، زیادہ چلنے اور کھڑے ہونے سے جلدی امراض ہو سکتے ہیں۔ جلد کو خشک رکھیں، ٹیلکم پاؤڈر استعمال کریں، اور اگر کہیں زخم ہو جائے تو اس کو ڈھانپ کر رکھیں اور ہلکے کپڑے پہنیں۔ وضو کرتے وقت ناک میں صاف پانی ڈالیں۔ غیر متعدی امراض مثلا لو لگنا، سورج کی دہکتی گرمی میں زیادہ دیر کھڑے رہنے سے لو لگ جاتی ہے تو اس سے بچیں، جس سے نمکیات پانی جسم سے نکل جاتے ہیں، اس سے کمزوری اور بے ہوشی ہو سکتی ہے۔ چھتری کا استعمال کریں اور اس سے بچاؤ کے لیے زیادہ دیر سورج میں کھڑے نہ ہوں۔ پانی پینے کی مقدار زیادہ کریں، چاہے پیاس لگیں یا نہ لگے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے پرہیز کریں، دوائیں باقاعدگی سے لیں، ضرورت سے زیادہ خود کو نہ تھکائیں۔ سینے کے درد کی صورت میں زبان کے نیچے رکھنے والی دوائی اپنی استعمال کریں۔ ذیابیطس کے مریض انسولین کو ٹھنڈی جگہ پر رکھیں۔ انسولین اور شوگر کو قابو کرنے والی دوائیں باقاعدگی سے استعمال کریں۔ اپنے آرام کا خیال رکھیں، شوگر کو حد سے زیادہ کم نہ ہونے دیں اور باقاعدگی سے دوائیں استعمال کریں۔ کھانے میں نمک کی مقدار کو کم رکھیں۔ سانس کے انفیکشن یعنی کہ نمونیا وغیرہ کی صورت میں یعنی کہ وہاں پر بہت سارے حجاج کرام ہوتے ہیں تو چہرے پر ماسک پہن کر رکھیں۔ کھانستے وقت منہ پر ہاتھ رکھیں، فاصلہ رکھیں، زیادہ ٹھنڈے پانی سے پرہیز کریں۔ اگر ٹی بی کی علامات محسوس ہوں جیسے کھانسی کے ساتھ بلغم یا خون، سینے میں درد، کمزوری، بخار اور رات کو پسینہ آنا تو ڈاکٹر سے رابطہ قائم کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سارے حجاج کرام بہت ساری جگہوں ہوئے ہوتے ہیں تو بہت سی بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے ان احتیاطی تدابیر کو لازمی اختیار کریں۔ اور اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اگر خدا نخواستہ آگ لگ جاتی ہے تو آگ لگنے کے جو بنیادی اسباب ہیں وہ اور ان سے بچاؤ کا کیا طریقہ کار ہوگا، اور باقاعدگی سے ہم جو ہے وہ رہنمائی حج کی کتاب سے جو ہے وہ مختلف چیزیں اخذ کر کے جو ہے وہ اپنی ویڈیوز میں شیئر کر رہے ہیں۔ تو آپ کے دوست احباب میں سے جو بھی حج یا عمرہ پر جانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو ضرور شیئر کیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ کیجیے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔